نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، پارے کا رکوع نمبر 8 اور سورت کا رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 4، 5، 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غائبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں اہلکناہا کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، فجاءہا بأسنا، پس جب آیا ہمارا عذاب، بیاتاً، یا تو وہ سو رہے تھے، او ہم قائلون، یا دن کو دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ بیاتاً بھی سونے کو کہتے ہیں اور قیلولہ بھی سونے کو کہتے ہیں، لیکن بیاتاً رات کے سونے کو کہتے ہیں اور قیلولہ دوپہر کے سونے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فجاءہا بأسنا، پس جب آیا ہمارا عذاب، بیاتاً، رات کے وقت، وہ سو رہے تھے رات کے وقت، او ہم قائلون، یا وہ سو رہے تھے دن کے وقت، قیلولہ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ فما کان دعواہم، اور نہیں تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا انا کنا ظالمین، مگر یہ کہ وہ یہ کہتے تھے یا کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ جب عذاب آیا تو اس وقت ان کو اپنے گناہ بھی یاد آئے، زیادتیاں بھی یاد آئی، اور پھر وہ اس کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ہم ضرور بالضرور سوال کریں گے، پوچھیں گے، الذین، ان لوگوں سے، أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور سوال کریں گے المرسلین، رسولوں سے بھی، رسولوں سے بھی سوال ہوگا، اور جن کی طرف وہ رسول بھیجے گئے یعنی ان کی امتیں، ان سے بھی سوال ہوگا، سوال کی نوعیت مختلف ہوگی۔ فرمایا کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر ہم بیان کریں گے ان پر، بِعِلْمٍ، اپنے علم کے ساتھ، بِعِلْمٍ، علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہیں تھے ہم غائب، یعنی جس وقت یہ لوگ یہ جرم کیا کرتے تھے تو یہ سمجھتے ہوں گے ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ہم غائب نہیں تھے، ہم تو وہاں موجود تھے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ پچھلی جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی تھی، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نازل ہونے کو بیان فرما کر نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اس قرآن پاک کے ذریعے آپ امت کو ڈرائیں،
اور مومنین اس کتاب کے ذریعے، اس مقدس کلام کے ذریعے نصیحت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ ہے عام انبیاء سے مختلف ہے، اور اس امت کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ عام امتوں سے مختلف ہے۔ سابقہ انبیاء کے ساتھ یا سابقہ نبیوں کی امتوں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ برابر سرابر کے تھے، لیکن اس امت پر اور اس امت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ فضل والا ہے، فضل والا۔ فضل کا مفہوم کیا ہے؟ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک بچہ باپ کی بات نہ مانے، نافرمان ہو، باپ پھر بھی اس پر شفقت کرے، اس کو گھر میں رہنے دے، اس کو کھانا دے، پینا دے، خرچہ دے۔ برابری کے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے کہ اگر وہ نہیں مان رہا تو یہ بھی خیال نہ کرے، اگر وہ نہیں مان رہا تو یہ بھی اس کی فکر نہ کرے، یہ ہے انصاف۔ لیکن یہ فضل ہوتا ہے، باپ کا احسان ہوتا ہے اپنے بچے پر، بیٹے پر، کہ وہ اس کی نافرمانیوں کو نظر انداز کر پھر بھی اس پر اپنی کرم نوازی، شفقت کو جاری رکھتا ہے، کم نہیں کرتا۔ ہمارے حالات، ہمارے اعمال، ہماری زندگی سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بہت مختلف ہے۔ ہم نافرمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، زیادتیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بولتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب کچھ جو پیچھے ہم نے کیا ہوتا ہے اللہ اس کو صاف فرما دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ 30ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، کیا میں نے آپ کے سینے سے بوجھ کو ختم نہیں کر دیا؟ یہ بوجھ کیا ہوا کرتا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ کس چیز کا بوجھ ہوتا تھا؟ امت کا بوجھ ہوتا تھا، امت کی فکر ہوا کرتی تھی، امت کی ہلاکت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے اس سے کڑتے تھے کہ یہ امت کدھر جا رہی ہے۔ اور آج بھی جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتا ہے وہ جب امت کے حالات کو دیکھتا ہوگا تو یقیناً کھڑتا ہوگا، بے چین ہوتا ہوگا۔ ایک ہے ہماری انفرادی زندگی، یاد رکھیے اسلام میں انفرادیت نہیں ہے، انفرادی سوچ، انفرادی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اسلام اجتماعیت پر مبنی مذہب ہے، اجتماعی سوچ کی اسلام جو ہے نا حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اس اجتماعیت جو ہے نا اسلام میں مقصود ہے، مطلوب ہے۔ نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے نا مرد، لیکن کیوں اجازت نہیں ہے؟ بغیر عذر کے کیوں اجازت نہیں ہے؟ اگر اجازت دے دی جائے تو پھر تو ہر مرد گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا، اسلام کی اجتماعیت کہاں نظر آئے گی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ رمضان کے روزے ہم نے رکھنے، روزے ہی رکھنے نا، کبھی بھی کوئی رکھ لے، ہاں جی، جس کا جب دل کرے رکھ لے، لیکن نہیں، رمضان کا پورا مہینہ ایک باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت، ایک پروگرام کے تحت، ایک ماحول بنانے کے بعد روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اجتماعیت کو ظاہر کرنا مقصود ہے نا جی۔ جمعے کا دن ایک مخصوص عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اجتماعیت کو ظاہر کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اسلام جو ہے نا وہ اجتماعیت پر مبنی مذہب ہے۔ میری سوچ، میری فکر، اپنی فکر تو جانور بھی کرتا ہے، اپنی فکر تو بھائی جانور بھی کرتا ہے، اپنی حد تک تو جانور بھی اپنا اچھا گھونسلہ بناتا ہے، رہنے کے لیے اپنی اچھی جگہ بناتا ہے جو اس کے دائرہ کار میں ہے۔ انسان بھی اگر اسی سوچ پہ چلنا شروع ہو جائے تو انسان کے اعلیٰ ہونے کی اور جانور کے ادنا ہونے کی پھر وجہ کیا ہے؟ ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوق جو اللہ نے بنایا، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، انسان نے اپنی فکر بھی کرنی ہے، دوسرے کی فکر بھی کرنی ہے، انسان نے اپنے لیے بھی سوچنا ہے، دوسرے کے لیے بھی سوچنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ بِهِ، کہ آپ اس مقدس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور یہ باتیں بارہا عرض کی جا چکی ہیں کہ ہم امت محمدیہ کا ہر جتنے بھی افراد ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد، دائیں بائیں، اپنے علاقہ، اپنا شہر، ضلع، صوبہ، ملک، حتیٰ کہ ساری دنیا کے انسان، مسلمان نہیں صرف، ساری دنیا کی انسانوں کی فکر کرنا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے صدقے یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنی نماز پڑھ کر بے فکر ہو جائے نہیں،
وہ اپنا روزہ رکھ کر بے فکر ہو جائے، نہیں، اس کو اپنی نماز کی فکر بھی کرنی ہے اور دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ بِهِ، اس مقدس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت حاصل کریں گے ایمان والے۔ حضرت شاہ صاحب، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا سندھی عبید اللہ صاحب سندھی رحمہ اللہ، یہ دو عظیم الشان بزرگ گزرے ہیں، اپنے اپنے وقتوں میں ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ یہ پہلے غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے اور پھر مسلمانوں کے بہت بڑے مقتدی لیڈر بنے، پیشوا بنے۔ یہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی نا 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو بغیر کسی کی رہنمائی کے ہدایت کا رستہ پالے اور اس پر عمل کرنا شروع ہو جائے، یعنی یوں کہہ لیں کہ قرآن و حدیث سے جو احکامات انسان کو ملے ہیں، احکامات انسان کو ملے، انسان ان احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے، یہ مومن ہے۔ نمبر 2، وہ انسان جو احکامات قرآنی یا احکامات الہیہ کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، ان کی تعلیمات کو مانے، وہ مومن ہے۔ اور جو انسان جو ہے نا اللہ اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کا انکار کرے، وہ واضح طور پر کافر ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو ان 2 طبقات کے علاوہ ہیں۔ مثال کے طور پر بچے، سمجھ رہے؟ بچے مکلف نہیں ہیں، وہ شریعت کے حکم کے پابند نہیں ہیں، نابالغ ہیں، مکلف نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ناسمجھ ہوتے ہیں، بالغ تو ہوتے ہیں لیکن عاقل نہیں ہوتے، دماغی اعتبار سے مفلوج ہوتے ہیں، جن کو ہم بے وقوف کہہ دیتے ہیں، دیوانہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں، یہ اعراف میں شمار ہوتے ہیں، اصحاب الاعراف، یعنی ایک مومن، ایک کافر اور ایک اصحاب الاعراف۔ ایمان والا بھی مکلف ہے، کافر بھی مکلف، ایمان والے سے بھی سوال و جواب ہونے، کافر سے بھی سوال و جواب ہونے، نوعیت کا فرق ہوگا۔ لیکن جو اصحاب الاعراف ہیں ان سے سوال و جواب نہیں ہونے، ان کے اوپر سے جو قلم ہے نا وہ اٹھا لیا گیا ہے، وہ مرفوع القلم ہے، ان کو اللہ پاک نے مستثنا کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو آدمی دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، اس پر شریعت کے احکامات اب لاگو نہیں ہوتے، نافذ نہیں ہوتے۔ ایسے ہی بچے کے اوپر بھی شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، نافذ نہیں ہوتے۔ بہرحال ان آیات میں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں، کوئی شمار نہیں ہے، کتنی بستیاں ایسی ہیں۔ دیکھو اصحاب الایکہ، ہاں جی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یہ مختلف قومیں، ان پر عذابات آئے ہیں، اور یہ تو وہ قومیں ہیں کہ جو پوری کی پوری تباہ و برباد ہوگی، فنا ہوگی، ختم ہو گئی، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ لیکن بعض پھر بستیاں، بعض قومیں ایسی ہیں کہ ان پر عذابات آئے ہیں لیکن جزوی عذابات۔ مثال کے طور پر زلزلے آ جاتے ہیں۔ اب جب زلزلے آتے ہیں تو اچھے خاصے ہنستے کھلتے گھر جو ہے نا وہ برباد ہو جاتے ہیں، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ایک ہلکا سا جھٹکا ہی تو لگتا ہے، ایک ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے، دھڑام سے گھر نیچے، اور گھر کے اندر رہنے والے اس کے نیچے دب جاتے ہیں، ان فن ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے ذریعے بھی انسان ہلاک ہوتا ہے۔ بس اوقات پوری پوری بستی ہلاک ہو جاتی ہے۔ بالا کوٹ کی بستی ہلاک ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، تباہ و برباد ہو گئی تھی، چند ایک لوگ وہاں کے بچے تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرمایا کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ أَهْلَكْنَاهَا، کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ فرمایا کہ فَجَاءَ بَأْسُنَا، پس جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن، تو وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکے، آنن فانن، سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ او ہم قائلون، یا تو وہ دن کو کیلولہ کر رہے تھے، سو رہے تھے، یعنی سوتے ہوئے اللہ پاک کا عذاب آیا اور پوری کی پوری بستی ختم ہو گئی، فنا ہو گئی۔ اللہ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے بھائی۔ دیکھو سمجھنے کے لیے دائیں بائیں ہمارے بے شمار ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جو عبرت کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ابھی مری میں کیا ہوا ہے، ایک بات سمجھے نا، خوش و خرم گھروں سے گئے ہوں گے، پوری پوری فیملیاں گئی ہیں،
ہاں جی بچے ہیں، گھر والے ہیں، خود ہیں، گاڑی اپنی ہے، بھائی سیر و تفریح پر جا رہے ہیں۔ حالانکہ سمجھنے والی بات ہے، احتیاط کر سکتے تھے، پہلے اسباب کے درجے میں کچھ نہ کچھ بتا دیا گیا تھا، بھائی موسم ٹھیک نہیں ہے نہ جائیں، لیکن پھر بھی چلے گئے۔ تو اچانک پھر کیا ہوا؟ ہاں جی گھنٹہ ڈیڑھ دو کے اندر اس قدر برف باری پڑی کہ ان کے لیے وہاں سے نکلنا، آگے پیچھے ہونا، سب کچھ ناممکن ہو گیا۔ تو یہ میرا اللہ ہے، یہ اللہ کرتے ہیں۔ بلوچستان میں دیکھیں سیلاب آئے ہیں، پوری کی پوری بستیاں جو ہے نا ان کی ختم ہو گئی ہیں، ہلاک ختم ہو تباہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً، یہ قیامت صغریٰ ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً اس طرح کے حالات دکھا کر مجھے آپ کو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، تنبیہ کا سامان مہیا فرما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، ان کو نہیں موقع ملا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی نہ ملے۔ فرمایا کہ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، جب اللہ کا عذاب آیا ان کی پکار کیا تھی؟ وہ کیا چلا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ الا ان قالوا انا كنا ظالمین، بس ان کی زبان پر یہی تھا کہ ہم ظالم ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ ہم سب نے دیکھا ہے جب کبھی زلزلے آتے تو گھروں سے نکلتے بھاگتے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پکڑ کے اسباب صورتیں نظر آتی ہیں تو انسان کو پھر اپنا کیا ہوا سامنے آتا ہے، پھر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب کیوں ہو رہے، پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ بس سمجھ آ رہی ہے؟ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلا ہے، توبہ کے اسباب تو ہر وقت مہیا ہیں، ہم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ کیوں ہم نہیں سمجھتے، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، اس وقت بچے بھی بھول جاتے ہیں، ہر چیز بھول جاتی ہے، انسان کو یاد ہی نہیں رہتا، اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، پرواہ ہوتی ہے۔ اور قیامت والے دن بھی یہی کچھ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہاں جی بچے ماں باپ کو بھول جائیں گے، ماں باپ بچوں کو بھول جائیں گے، بھائی بہنوں کے جو رشتے آپس میں ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ اس قدر وہاں پر جو ہے نا وہ خوف کا، اس قدر وہاں پر جو ہے نا ڈر کا عالم ہوگا۔ انسان کو اپنی 70 80 90 سال کی زندگی کا حساب دینا ہوگا، انسان پریشان ہوگا کہ میں کیسے حساب دوں گا۔ سورج جو ہے نا سوا نظر کی بلندی پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پسینے میں انسان ڈوبا ہوا ہوگا، وجود پر کپڑے نہیں ہوں گے، ہر انسان پریشان ہوگا۔ اور ان سارے حالات میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لوگوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہاری طرف ہمارے نبی آئے تھے اور ان نبیوں نے آ کر ہمارا پیغام پہنچایا تھا، تمہیں ڈرایا تھا، تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی تھی؟ انکار تو نہیں کر سکیں گے؟ ہم انکار کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی بولیں، ہم کر سکتے ہیں انکار؟ کیسے کر سکتے ہیں انکار؟ ہم یہاں نہیں انکار کر سکتے، وہاں اللہ کے حضور اور اللہ کی عدالت میں کیسے انکار کریں گے؟ ہم کیسے کہیں گے اللہ نبی نہیں آئے، نبیوں کی تعلیمات نہیں پہنچی؟ کیسے کہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سوال کروں گا، پوچھوں گا۔ اب جب اللہ ہم سے پوچھیں گے رسول آئے تھے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آئے۔ اللہ پوچھیں گے میرے احکامات پہنچے تھے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نہیں پہنچے۔ اللہ پوچھیں گے میرے نبیوں کی تعلیمات پہنچی تھی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ نہیں پہنچی۔ تو اللہ پوچھیں گے جب رسول بھی آئے، میرے احکامات بھی پہنچے، میرا پیغام بھی پہنچا، میرے نبیوں کی تعلیمات بھی پہنچی، تو تم نے ان کے خلاف زندگی کیوں گزاری؟ ہاں جی اس کے خلاف زندگی کیوں گزاری؟ بتائیں اس وقت کیا جواب ہوگا؟ چلو بالفرض ہم یہ جواب دیں اللہ رسول نہیں آئے، چلو اگلے سوال سے بچ جائیں گے، یہ جواب بھی تو ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ آپ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا، چلو اگلے سوال سے ہم بچ جائیں گے۔ ہم یہ جواب بھی تو نہیں دے سکتے اللہ کو، اللہ آپ کے نبیوں کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی۔ اگر یہ جواب دے سکتے چلو ہم اگلے سوال سے بچ جائیں گے، ہم یہ جواب بھی تو نہیں دے سکتے۔ تو جب نہیں دے سکتے تو غفلت میں کیوں ہیں، سستی میں کیوں ہیں، نافرمانی میں کیوں ہیں؟ اللہ کی بغاوت والی زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری غمی خوشی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ خاندان برادری میں کیا ہو رہا ہے؟ محلے میں کیا ہو رہا ہے؟ دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے؟ نظر ہی نہیں آتا دین۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے بھی سوال ہوگا
اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی سوال ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ میرے رسولوں کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کی تعداد کم و بیش فرمایا کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا قد بلغت الرسالۃ قد ادیت الامانۃ ونصح الامۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امانت کو پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ نے رسالت کے حق کو مکمل ادا کیا ہے۔ آپ نے امت کی نصیحت، امت کو واعظ و نصیحت کا جو کام، جو ہدایت تبلیغ کا کام آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا، وہ کام اللہ کے نبی آپ نے وہ کام 100% ادا کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ گواہی لی اور گواہی لے کر اس پر اللہ پاک کو گواہ بنایا کہ اللہ آپ دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو رسولوں سے بھی کل قیامت والے دن ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جب رسولوں سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا تو بھائی آپ سے، مجھ سے، ہم سے کیوں سوال نہیں ہوگا؟ رسولوں سے جب ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ہم سے بھی پوچھا جائے گا، یہ سوال ہم سے بھی ہوگا۔ ہاں جی عثمان تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی، تم گھر کے سربراہ تھے، تمہارے ماتحت 5-10 افراد تھے، تم نے کیا کیا؟ جی حاجی صاحب آپ نے کیا کیا؟ فلاں صاحب آپ نے کیا کیا؟ کیا ذمہ داری کو پورا کیا؟ یا میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ کپڑے پہنا دو، کھانا کھلا دو، مکان بنا دو؟ کیا یہی ذمہ داری ہے؟ نہیں، یہ تو ہم نہیں بھی کریں گے تو ان کا جو مقدر ہے ان کو مل جائے گا۔ جی جو لوگ جھونپڑے میں رہتے ہیں زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے اور شاید ہم سے زیادہ سکون میں ہوں وہ لوگ، کھاتے تو وہ بھی ہیں، ہم تو ایک سالن کھاتے ہیں نا، ان کے یہاں تو 10 سالن ہوتے ہیں، وہ تو 10 گھروں سے مانگ کے کھاتے ہیں۔ یہ چیزیں تو معیار ہی نہیں ہے، بھائی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ چیز تو معیار ہی نہیں ہے۔ پیسہ ناچنے والوں کے پاس زیادہ ہے، بظاہر عزت ان کے پاس زیادہ ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز معیار نہیں ہے، معیار تو دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم بیان کریں گے ان پر اپنے علم کے ساتھ، ہم بتائیں گے، ہم امتوں کو بھی بتائیں گے تم کیا کرتے رہے ہو، اور ہم نبیوں کو بھی بتلا دیں گے کہ ہاں تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ ظاہر نبی تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وما كنا غائبین، اور ہم غائب نہیں ہوتے، اللہ کبھی بھی غائب نہیں ہوتے، اللہ ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن جب امتوں سے سوال کیا جائے گا نا تو وہ کہہ دیں گے ہم کو نہیں پہنچایا، ہمارے نبیوں نے نا پیغام نہیں پہنچایا، صاحب کو امتیں انکار کر دیں گی۔ اللہ ان امتوں کے نبیوں سے پوچھیں گے ہاں جی تم نے پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے جی اللہ پہنچایا تھا۔ گواہ کون ہے؟ یہ باتیں پہلے بھی عرض کی ہیں، گواہ کون ہے؟ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ اس امت محمدیہ کو سابقہ نبیوں پر گواہ بنائیں گے۔ وہ نبی کہیں گے، اللہ پوچھیں گے نا گواہ کون ہے، وہ نبی کہیں گے فلاں امت۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ پاک نے اعزاز کتنا بڑا دیا ہے، حیثیت کیا ہے، مقام کتنا بڑا دیا ہے کہ وہ نبی، سابقہ امتوں کے نبی اپنی امتوں پر، اپنی امتوں کے خلاف مجھ کو، آپ کو، ہم کو، اس امت محمدیہ کے افراد کو گواہی کے طور پر پیش کریں گے۔ اللہ یہ امت محمدیہ کے افراد ہمارے گواہ ہیں۔ جب ہمیں بطور گواہ پیش کیا جائے گا، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ کرے ہم اس مقام کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو وہ سابقہ امتیں اعتراض کریں گی، شکوہ شکایت کریں گی، اللہ یہ امت تو تھی نہیں، یہ تو تھے ہی نہیں، اور گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، یہ تو تھا ہی نہیں۔ تو اللہ پھر اس امت محمدیہ سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تم تھے؟ تو یہ امت محمدیہ جواب دے گی اللہ ہم نہیں تھے، بے شک نہیں تھے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں صادق مصدوق ہاں جی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور ہمارا ایمان، ہمارا یقین ایسا ہے کہ ہم ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس بات کا امکان ہے کہ وہ غلط ہو، اور جو بات ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس بات پر ہمیں اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے سے زیادہ ایمان ہے اور یقین ہے، بھروسہ ہے۔
تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یہ بات ہمارے نبی نے بتائی ہے کہ سابقہ نبیوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان پر، آپ کے یقین پر اور آپ کے فرمائے ہوئے پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان نبیوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اللہ یہ سوال کریں گے، اور اللہ پاک نے بتلا دیا، فرما دیا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میرے علم میں ہے، میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں۔ کل قیامت والے دن جب میرے سامنے پیش ہوگے تو پھر میں ایک ایک چیز کا تم کو میں حساب دوں گا، تم سے حساب لوں گا، تو میں بتاؤں گا کیا کرتے رہے ہو۔ اس لیے بھائی اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جی ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نظام دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا نظام 24 گھنٹے حرکت میں رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔